خوفناک رات کا وقت تھا۔ بادلوں نے پورے آسمان کو ڈھانپ لیا تھا۔ اندھیرے میں ہوا کے ساتھ درختوں کی سرسراہٹ اور جانوروں کی آوازیں ماحول کو مزید خوفناک بنا رہی تھیں۔ عاصم اپنے دوستوں کے ساتھ ایک پرانی ویران حویلی کے سامنے کھڑا تھا، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ بدروحوں کا بسیرا ہے۔ عاصم کے دوستوں نے شرط لگائی کہ جو بھی اس حویلی میں سب سے زیادہ دیر رہے گا، اسے بہادر مانا جائے گا۔ عاصم نے ہمت دکھانے کے لیے شرط قبول کر لی۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو ایک سرد لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی۔ حویلی کے اندر کا ماحول بالکل خاموش اور عجیب تھا۔ عاصم نے محسوس کیا کہ جیسے کوئی اس کی طرف دیکھ رہا ہو، لیکن آس پاس کوئی نہیں تھا۔ اچانک عاصم کو ایک دروازہ کھلنے کی آواز سنائی دی۔ وہ دروازے کے قریب گیا اور جیسے ہی اندر جھانکا، اسے وہاں ایک بوسیدہ الماری میں آتی ہوئی روشنی اس کی ہلکی سی جھلک دکھائی دی۔ عاصم نے جب ہمت کر کے الماری کو کھولا تو اس سے ایک پرانا گرد آلودہ آئینہ نظر آیا۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہی عاصم کو اپنے عکس میں کچھ عجیب نظر آیا۔ عاصم نے غور سے دیکھا تو اسے آئینے میں اپنی جگہ کوئی اور ہی وجود نظر آیا، ایک بوڑھی عورت جس کی آنکھیں سرخ اور چہرہ بگڑا ہوا تھا۔ عاصم نے خوف کے مارے پیچھے ہٹنا چاہا، مگر اس کے قدم جیسے زمین سے جڑ گئے۔ اچانک وہ عورت آئینے سے باہر نکل آئی اور عاصم کی طرف بڑھنے لگی۔ عاصم نے چلانے کی کوشش کی، مگر اس کی آواز حلق میں ہی دب گئی۔ اس نے پوری طاقت سے بھاگنے کی کوشش کی، مگر وہ عورت اس کے پیچھے پیچھے تھی۔ عاصم نے جیسے تیسے دروازے تک پہنچا اور خود کو باہر دھکیل دیا۔ حویلی سے باہر نکلتے ہی سب کچھ نارمل ہو گیا، مگر عاصم کی سانسیں تیز تھیں اور دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بھاگ کر اپنے دوستوں کے پاس پہنچا اور ان سے کہا، یہ جگہ واقعی منحوس ہے، وہاں کوئی ہے جو ہمیں چھوڑتا نہیں۔ عاصم کے دوستوں نے اسے مذاق سمجھا، مگر عاصم جانتا تھا کہ وہ کیا دیکھ کر آیا ہے۔ اس دن کے بعد عاصم نے کبھی اس حویلی کا رخ نہیں کیا۔ وہ واقعہ ہمیشہ اس کے ذہن میں تازہ رہا، اس کی زندگی کا حصہ بن گیا۔ کبھی رات کے وقت عاصم کو اب بھی وہی سرخ آنکھوں والی عورت خواب میں نظر آتی ہے، وہ اس کا پیچھا کر رہی ہوتی ہے۔ اس واقعے نے عاصم کو یہ سکھایا کہ خوف کا سامنا کرنا اور اپنی غلطیوں کو درست کرنے میں کبھی دیر نہیں ہوتی۔